اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے، یہ جو ویلاگ شروع ہوئے ہیں، جیسا کہ ایک سال سے تقریباً 1 سال کے قریب مدت ہو گئی ہے، ہم آپ کی خدمت میں خاور نعیم ہاشمی آفیشل کے پلیٹ فارم سے سماجی اور ثقافتی اور بسا اوقات سیاسی ویلاگ پیش کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل کہ فلمی ویلاگ کرنے کا رواج اتنا شدید ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی دور دراز گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی نہیں پڑھا لکھا، اور لوگوں نے اس کو یہ سن کر کہ ویلاگ کرنے سے اور ویلاگ کی سبسکرائبر بڑھانے سے لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے آ جاتے ہیں، تو لوگوں نے، ہر آدمی نے ویلاگ کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ ویلاگ اظہار رائے، آپ کا جو آپ کے اندر کی گفتگو ہوتی ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک بیسٹ وے ہے، بہترین ذریعہ ہے، اور سب کو ویلاگ کرنے چاہیے۔ اس میں پڑھا لکھا ہونا، نہ پڑھا لکھا ہونا، دیہات میں رہنا، قصبے میں رہنا، شہر میں رہنا، یہ میٹر نہیں کرتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ویلاگ کرتے ہیں، خاص طور پر فلمی ویلاگ کرتے ہیں، اور سنی سنائی باتوں کو آگے جس طرح بڑھاتے ہیں، فلم بھی پاکستانی کلچر کا ایک بیسک ایلیمنٹ ہے، بنیادی عنصر ہے۔ فلم جو ہوتا ہے یہ کلچر کا بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جب کلچر میں بہت اہمیت فلم رکھتی ہے تو میرے خیال میں فلم جو ہوتی ہے وہ سیاست میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جتنے بڑے انقلابات آئے، ان میں ان ممالک کے، جب وہ ممالک محکوم تھے، پسماندہ ملک تھے، ان ملکوں میں ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں نے بہت کردار ادا کیے۔ دوستویسکی کا ناول ہو یا بے شمار ناول ہیں، فلمیں ہیں، تھیٹر نے بہت، یونان میں تھیٹر نے بہت اہمیت جو ہے وہ پائی، اور پوری دنیا میں تھیٹر پہنچا، اور تھیٹر نے انقلابات برپا کیے بے شمار ملکوں میں۔ اور پاکستان میں بھی جب تک تھیٹر تھا، فلم تھی، کلچر تھا، ثقافتی تقاریب تھیں، شاعر تھے، ادیب تھے، فنکار تھے، پاکستان خوشحال تھا۔ جب پاکستان کلچرلی، ثقافتی طور پر بنجر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سب کچھ بنجر ہو کر رہ گیا۔ آج میں ان ویلاگر سے جو دوسرے ویلاگ دیکھ کر اور اس میں اپنی چیزیں شامل کر کے ویلاگ کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر ویلاگ کرتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جن لوگوں کے بارے میں ویلاگ کرتے ہیں ان لوگوں کی عزت، رسپیکٹ کا خیال رکھے، اور من گھڑت کہانیاں جو وہ پیش کرتے ہیں ان سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی اور اس سے پہلے کے کئی ویلاگز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی واقعہ ریالٹی پر بیس کرتا ہے، اس کی بنیاد حقیقت پر ہے، تو اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے، کیونکہ تاریخ کا دھارا آپ نہیں موڑ سکتے۔ اگر نیلو کو ڈانس کے لیے، رقص کے لیے بلوایا جاتا ہے، وہ نہیں جاتی، وہ ایک بڑا واقعہ بنتا ہے۔ اور اس طرح ذوالفقار علی بھٹو سے بھی ایک واقعہ منسوب اسی طرح کا ہے کہ انہوں نے ایک ڈانسر کو بلوایا تھا اور وہ نہیں گئی تھی، تو پھر پولیس کے ذریعے اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ نیلو والا واقعہ ٹھیک ہے، اگر نیلو کا واقعہ لے کر آپ 10 اور ایکٹرسوں کو بھی اسی طرح بیچ میں لے آئیں گے تو یہ ویلاگ نہیں ہے،
یہ میں سمجھتا ہوں، آئی ایم ویری سوری ٹو سے اٹ، کہ یہ بدتمیزی ہوگی. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. مطلب ابھی میں دیکھ رہا تھا کل اپنے موبائل پہ نیٹ دیکھ رہا تھا. جب آپ نیٹ دیکھتے ہیں تو بے شمار چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. اب تک جی وہ ایک ہمارے پرانے دوست ہیں جاوید رضا صاحب، فلم ڈائریکٹر ہیں اور بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں. انہوں نے ایک، جن کی جو ابتدائی فلم ہے ان میں ایک فلم ڈاکو سینا بھی تھی جس میں انجمن نے مرکزی کردار ادا کیا تھا. اب ایک ویلاگر جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، انجمن کو فلم کے سیٹ پر بے لباس کر دیا گیا. بھائی کہاں بے لباس کر دیا گیا؟ کہاں یہ واقعہ ہوا؟ انجمن کو فلم کے سیٹ پر بے لباس کر دینا اس زمانے میں کوئی معمولی بات تھی؟ کیا انجمن جو ہے وہ کسی بھی چھوٹے موٹے بدماش کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کے لیے اہم نہیں تھی؟ اگر انجمن کے کپڑے اتارنے کے لیے کوئی لوگ اسٹوڈیو میں گھس آتے ہیں تو انجمن کے پاس کوئی راستے نہیں تھے ان بدماشوں سے نبٹنے کے لیے. یہ واقعہ ایسے نہیں تھا. واقعہ یہ تھا کہ خلیفہ برادران کی فلم کی ڈے شوٹنگ تھی اور انجمن بیگم اس شوٹنگ پہ نہیں پہنچ سکی. وہ سارا دن انتظار کرتے رہے. خلیفہ برادران، خلیفہ سعید صاحب تھے اور خلیفہ خورشید صاحب تھے، خلیفہ نذیر کے بھائی. ان کا ایک بھانجا تھا وہ بدماشی میں قدم رکھتا تھا. تو یہ سارا دن انتظار کرتے رہے. ان کی فلم کے سیٹ پہ انجمن نہیں پہنچتی اور کہتی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے. رات کو انہیں پتہ چلتا ہے کہ انجمن جاوید رضا کی فلم ڈاکو سینا کی شوٹنگ کر رہی ہے. یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جا کر گلہ شکوہ کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں. اور ایک فلم کا سیٹ پہ ایک شیشہ لگا ہوا تھا، اس شیشے کو بھی توڑا گیا تھا. یہ واقعہ یہیں تک محدود تھا. نہ کسی نے انجمن کو بے لباس کیا، نہ کوئی کر سکتا تھا. نہ انجمن کو کپڑے پہنانے کے لیے یوسف خان اور فلاں فلاں وہاں پہنچے تھے. یہ سارے واقعات جو ہے من گھڑت، ان کو ہمیں ویلاگز کا موضوع نہیں بنانا چاہیے کہ جی وہ محمد علی نے فلانے کو تھپڑ مار دیا، یوسف خان نے محمد علی کو پھینٹی لگا دی، فلانا ہو گیا، ڈمکینہ ہو گیا. بھئی پاکستان فلم انڈسٹری کے اندر چھوٹے موٹے جھگڑوں کے واقعات موجود ہیں، لیکن اس طرح کے کہ جیسے میں نے محمد علی صاحب کا نام لیا، جیسے یوسف خان صاحب کا نام لیا، یا اس کیلیبر کے جو فنکار تھے، یہ ناراض ہو جاتے تھے سیٹ پر. پیسے نہیں ملے تو مونچھیں اتار کے رکھ دیتے تھے کہ ہم شوٹنگ نہیں کرتے. اس ٹائپ کے واقعات ہو جاتے تھے. ایکٹرسوں کی ناراضگیاں بھی ہو جاتی تھی. لیکن خدا کے لیے ویلاگز میں اگر آپ پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے نام نہاد قصے بیان کرنے شروع کریں گے تو پاکستان فلم انڈسٹری تو ویسے ہی ڈوب چکی ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ریوائیول نہ ہو. فار دا سیک آف ریوائیول آف پاکستان فلم انڈسٹری میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نام نہاد واقعات پر مبنی واقعات ویلاگ میں مت لایا کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج میں تھوڑا سا غصے میں آیا، آئی ایم ویری سوری. اور جاتے جاتے اپنے دوستوں سے، اپنے ناظرین سے، اپنے چاہنے والوں سے گزارش کروں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. شکریہ، بہت شکریہ.